تو یاد رہے کہ جب جو بائیڈن کی صحت کی خرابی کی خبر باہر آئی تھی تو سپورٹرز کی وجہ سے بہت تنقید ہوئی تھی کہ اگر ذہنی حالت درست نہیں تھی تو کیسے اتنی بڑی ذمہ داری وہ ادا کر رہے تھے. تو انڈیا میں بھی یہ بہت اچھی اگزامپل سیٹ کی تھی راہل گاندھی نے. اگر صدر جو بائیڈن سے وفاداری نہ دکھاتی بلکہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتی تو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ ڈگی کھوتے تو تے غصہ کو میں آرتے. اس محاورے کی تشریح یہ ہے کہ جب ہم اپنی غلطیوں کا، اپنی ناکامیوں کا ملبہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں تو اس وقت امریکہ میں صدارتی الیکشن کے رزلٹ کے بعد یہی صورتحال ہے. امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس کی شکست پر کئی ڈیموکریٹک رہنما غصے میں ہیں اور وہ شکست کا ذمہ دار صدر جو بائیڈن کو قرار دے رہے ہیں جو کہ انتخابی عمل سے ہی 3 مہینے پہلے باہر ہو گئے تھے. اس کے بعد کملا ہیرس نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور ڈیموکریٹک رہنماؤں کا یہ سمجھنا ہے کہ کملا ہیرس کو اس وجہ سے شکست ہوئی کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں کو جاری رکھنے کا اعلان کیا. شکست کے بعد ڈیموکریٹس نے پارٹی پر یہ بھی الزام لگایا کہ پارٹی نے صدر جو بائیڈن کی ذہنی حالت کے بارے میں پہلے ہی سپورٹرز کو نہیں بتایا بلکہ ان سے جھوٹ بولا. اس ذہنی صحت کی خرابی کے باعث ہی جو صدر جو بائیڈن کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو صدارتی مباحثہ ہوا تھا اس میں جو بائیڈن کو بڑی شرمندگی کا سامنا ہوا اور یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کی شکست کا سامنا ہوا. اس مباحثے کے بعد ہی ڈیموکریٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ جو بائیڈن کی صحت بہت خراب ہے تو ان کو صدارتی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو اس وقت وہ دستبردار ہوئے. تو یاد رہے کہ جب جو بائیڈن کی صحت کی خرابی کی خبر باہر آئی تھی تو سپورٹرز کی وجہ سے بہت تنقید ہوئی تھی کہ اگر ذہنی حالت درست نہیں تھی تو کیسے اتنی بڑی ذمہ داری وہ ادا کر رہے تھے جبکہ جو بائیڈن کو بھولنے کا بھی مسئلہ تھا. تو کملا ہیرس کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ انتخابی مہم شروع سے ہی ان کی غیر مقبول صدر کی وفاداری کی وجہ سے برباد ہوئی. یعنی کملا ہیرس اگر صدر جو بائیڈن سے وفاداری نہ دکھاتی بلکہ ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتی تو پھر ان کا جیتنا جو ہے وہ بہت ممکن تھا. تو بائیڈن کی اب بار بار میں پالیسیوں کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ پالیسیاں ہیں کہ ان میں سے آپ کو ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ بائیڈن کی پالیسیوں میں جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ ہے جنگ. یعنی جو بائیڈن جو ہے وہ جنگ کے حامی تھے اور ان کے ہی دور حکومت میں بہت سے ممالک کی آپس میں جنگیں لگی. اچھا دوستو، الیکشن ہو گیا، رزلٹ آ گئے، لیکن جمہوری ملک جو سچ میں جمہوری ہیں ان میں ایک چیز بہت اچھی ہے کہ جو بھی شکست کھاتا ہے وہ اپنی شکست پھر تسلیم بھی کرتا ہے. ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ شکست کبھی تسلیم نہیں کرنی، اس کو بلکہ انسلٹ سمجھتے ہیں. اور اگر آپ کو انڈیا کی مثال دوں تو انڈیا میں بھی یہ بہت اچھی اگزامپل سیٹ کی تھی راہل گاندھی نے کہ جب ان کو شکست ہوئی تھی تو انہوں نے کھلے دل سے شکست تسلیم کی تھی. الیکشن میں شکست کے بعد کملا ہیرس نے کہا کہ جمہوریت کا اصول ہے کہ ہارو تو شکست بھی تسلیم کرو کیونکہ یہی جمہوریت اور آمریت میں فرق ہے. لیکن بہرحال اب کی صورتحال یہ ہے کہ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں اور وہ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں. 20 جنوری کو وہ صدارتی عہدے کا حلف اٹھائیں گے. اب یہ جو درمیان میں 1.5-2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں ان کو بریفنگ دی جائے گی کہ کس طرح سے کون سی معاملات کیسے سنبھالنے ہیں. یہ امریکہ میں رول ہے. تو صدر ٹرمپ نے جی جناب اب تک 538 میں سے تقریباً 295 کے قریب الیکٹورل ووٹ حاصل کر لیے ہیں اور ڈیموکریٹ کملا ہیرس نے اب 226 ووٹ حاصل کیے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور اچھی چیز دیکھیے کہ جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فون کیا اور جیت پر مبارکباد دی اور جو بائیڈن نے اقتدار کی پورے من منتقلی کو یقینی بنانے کا عہد کیا. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.